بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین مکی ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، جبکہ اصل فضیلت و ثواب اور اللہ کا قرب اور اس کی مشمولات پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر ان کفار کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور جب انہی میں سے ایک حق پرست ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص، جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو سب اس پر پل پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں جانے کا شرف ملا، جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں۔ تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت و سعادت میں سے ٹھہرایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عموماً شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا توحید اور قدرت کی تقویمی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے خود اور جن چیزوں کے ان کو خبر نہیں، سب کے جوڑے جوڑے بنائے۔ قدیم زمانے کے انسان کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان کے ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ سائنسدان طویل تحقیق اور مغز ماری کے بعد ثابت کیا ہے زوجیت جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سے ہے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی دو اجزاء الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہے اور دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ صدیوں پہلے علمی اور سائنسی تحقیق سورہ یاسین کے علاوہ سورہ ذاریات میں بھی اسی علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی تھی۔ وہاں فرمایا گیا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین قیامت کے ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی
اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سور اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس نفخہ فضا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے بار کے سور پھونکنے سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی روح زمیں زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ مومنین متقین، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین اور متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جبکہ مجرم دنیا میں صلح کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ اعداء ان کے خلاف ہوں گے، پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعداء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ یہ صورت جس میں بحث بعث الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا، وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ ان پر قادر نہیں ان جیسے پیدا کر دے۔ وہی ہے خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، بس ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔